نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ ہم سب کا حاضری کا کہ ہم سب اپنی کلاس میں موجود ہوں، تو اس میں ہماری حاضری میں صرف ہمارے جسم کا نہیں، جب تک ہمارا پورا جسم اس میں انوالو نہ ہو۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے، اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو۔ تو جسم کے ساتھ ساتھ دل کی حضوری بھی، اور پورا دھیان، کان لگانے سے کیا مطلب کہ آپ کا پورا دھیان صرف اور صرف اللہ کے اس کلام کی طرف ہو۔ ابن قیم کہتے ہیں جب آپ قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کریں تو اس کی تلاوت کریں یا سنتے وقت دل جمعی سے اپنے کان لگائیں اور ایسے آدمی کی طرح حاضر ہوں جس کو اس کے ذریعے مخاطب کیا جا رہا ہے، کہ ہر ایک انسان یہ سمجھے یہ بات میرے لیے ہو رہی ہے، مجھے اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر قرآن کے ذریعے سے آپ کو خطاب کیا ہے، تو پھر اب ہم سب کو کس طرح سے اس قرآن کو سننا اور سمجھنا ہے کہ پورے کان لگانے ہیں، جسم کے ساتھ ساتھ اپنی دل کی حضوری کے ساتھ بھی۔ کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی انسان کے لیے رکاوٹ کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ قرآن آپ سنیں نہ، اور جب سنیں گے نہیں تو پھر ظاہر ہے سمجھیں گے بھی نہیں، اور جب سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل بھی ویسا نہیں ہوگا۔ تو وہ آپ کی سماعت میں خلل کیسے ڈالتا ہے کہ آپ کے دل کو کہیں اور مشغول کر دیتا ہے، کہ ہماری بہت ساری فکریں، بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں یا اور بہت سارے کام جو آپ کو اور بھی کرنے ہیں، تو اس وقت میں اس بات پر بھروسہ کہ ہر چیز لپیٹ کر اللہ کے سپرد کریں اور اپنے آپ کو یہاں پر پوری طرح حاضر کر لیں کہ شیطان کو بھی اس میں ناکام کریں اور اپنے آپ کو اس طرح سے کامیاب کریں کہ بس اب ساری چیزیں اللہ کے سپورٹ، اللہ پر توکل، اس پر بھروسہ، وہ تمام چیزوں کو سمیٹنے والا ہے۔ اور آپ یقین کے ساتھ جب ایسے بیٹھیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد آپ واقعی ان ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا وکیل جو بنا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بھی سمیٹ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتواں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ پیچھے جو بات ہو رہی تھی یہود کی نصارہ کے بارے میں، کہ نصارہ کی بات کی گئی کہ وہ ایک ان کی صفت ان کو یہود سے جو الگ کرتی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے اور یہود کی نسبت مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ دوسرا، ان میں سے بعض نے قرآن کو سنا تو فوراً ایمان لے آئے، یعنی جس گروہ کو انصار کے نام سے یاد کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان پر اترنے والی کتاب کے بارے میں سنا تو انہوں نے اس کا ولہانہ بڑے جوش کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا، اور سچے عیسائی کی علامت یہی ہے، اور انجیل کے احکامات کو یاد رکھتے ہیں، اور ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ سچی کتاب ہے، اور پھر اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لاتے۔ تو پھر ان کا رویہ جب وہ کلام کو سنتے ہیں تو وہ کیسا ہوتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجیے۔ تو یہاں بیسیکلی اشارہ تو نجاشی اور ان کے ساتھیوں کی طرف ہے کہ جب مکہ میں مسلمان گئے تھے ہجرت کر کے، ہجرت حبشہ کے موقع پر، تو اس وقت نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے کچھ بات چیت کی اور سورت مریم کی جو تلاوت کی، تو اس کے بعد
اس کی حالت ایسی تھی کہ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ اس کے سامنے رکھے ہوئے آسمانی کتابوں کے نسخے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ تو اسے کہا اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا، اور ان دونوں کا منبع ایک ہی ہے، ان کی سورس ایک ہی ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمان ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات پر جب آپ کو خبر ملتی ہے تو آپ انہیں اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے کہ اگر انسان اس کو خالی دل کے ساتھ، پرانی چیزوں کو، دل کے تعصبات کو یا اپنے پرانے فلسفوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر کبھی اس کو خالی دل کے ساتھ سنیں، اور صرف اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، مجھے اس سے حق کو واقعی پہچاننا ہے۔ ورنہ یقین کرے کہ قرآن کے علاوہ جب آپ بہت ساری باتیں یہاں سے وہاں سے سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں انسان اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے، لیکن جب آپ قرآن کو اس غرض سے کہ آپ حق کو پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ واقعی دلوں پر اثر کرتا ہے، اور دلوں کی اثر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ پھر اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی ہوتا ہے، آپ کے کھالوں پر بھی ہوتا ہے، آپ کی دلوں پر بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ مشہور تابعی ہیں ابن منکدر کہ جب وہ روتے تھے نا، جب قرآن کی آیت کو سنتے، حق کی بات ان کے سامنے آتی تو وہ روتے ایسے کہ وہ اپنے چہرے پر جو ان کے آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے نا، اس آنسوؤں کو اپنے پورے چہرے پر، اپنی داڑھی پر ملنے لگتے ہیں۔ کہتے کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ آگ اس جگہ کو نہیں چھوئے گی جس کو آنسوؤں نے چھوا ہوگا۔ اور وہ کون سے آنسو؟ وہ کسی دنیا کے غم کے لیے نہیں، کہ جب قرآن پڑھا، اللہ کا خوف آیا، خشیت کی کیفیت کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ تو اللہ کے کلام کو سن کر آنسوؤں کا بہنا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ کہ دل کی نرمی، دل کا تقوی، کہ جو مقصد تھا اس قرآن کا کہ وہ آپ کے دلوں کو نرم کرے، اور ایسے نرم کرے کہ جیسے کوئی زمین تیار کی جاتی ہے نا پودے لگانے کے لیے، اس میں کسان اپنی فصل کو لگا لیتا ہے، تو بالکل ایسے ہی دل ایسے نرم ہو کر سرخیز ہو جاتا ہے کہ اس میں پھر حق کا بیج بہت بہترین طریقے سے پھلتا پھولتا ہے۔ اور جب انہوں نے حق کا اقرار کیا تو کتنی پیاری دعا انہوں نے کی، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا ساتھ لکھتے، اور یہ وہ امت ہے جو دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی۔ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ یا تو پھر عبادت کی وجہ سے، یعنی عیسائیوں کے لیے ان کی عبادت تھی لیکن علم اور گواہی نہیں تھی، کیونکہ گواہی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ علم، یہ شرف، یہ گواہی دینے کا شرف کس کو ملا؟ امت مسلمہ کو۔ اس بات پر پھر کیا کرنا ہے؟ اس ٹائٹل کو ایک خاص قسم کا مقام دیا، اس کا پاسداری یہ ہے کہ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس کی بنا پر ہمیں یہ اہمیت دی گئی۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے، اور یہ طمع نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ ایک بات کی، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ ایک اچھی بات کسی کے منہ میں سے نکلنا یا ایک بات کسی کا اچھا کہنا، اس کے لیے کتنی خوشخبری کا باعث ہو سکتا ہے، کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اچھی بات، کہ بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس بات کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جانا چاہیے، کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک کے لیے اپنی رضا لکھ لیتا ہے۔ تو ہر ایک انسان کی بات نا اس کے اندر کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو انہوں نے کی تھی جن کے بارے میں اشارہ کیا گیا پس منظر میں، لیکن اس کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو ذہن میں رکھے، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات ہمیں آر یا پار کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات مجھ سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس نے اس کو کچھ اہم نہیں سمجھا، مگر اس کی وجہ سے اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے، ایسی بات کو جو دلوں کو خوش کر دے، دوسرے کو خوش کر دے، کیونکہ جب آپ دوسرے کو خوش کرتے ہیں نا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو خود کو خوشی نہ ملے۔
اور پھر سب سے بڑھ کر کے اللہ راضی ہو جائے، اور پھر یہ بھی کہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی اس کا بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کی خوش اخلاقی، آپ کی زبان کا اچھا ہونا آپ کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہے، اور پھر بولنے میں بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، تاکہ ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکیں۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزیں حرام مت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں کیا کہا کہ کھانے میں یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی، اس کو حرام نہیں کرنا۔ پیچھے نصارہ کی بات ہو رہی تھی نا کہ ان میں رہبانیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اوپر پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں، اور اس کو کیا سمجھتے، نیکی۔ تو اس لیے اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی آپ ان کو اپنے سے روک لیتے ہیں۔ تو حلال چیز بغیر عذر کے سے رک جانا، اس کو پرہیز کرنا، اس کو ناپسندیدہ کرنا، یہ الگ بات، جیسے بات کی جاتی ہے نا کہ آپ کو بیماری کے حوالے سے کسی چیز سے روک دیا جاتا ہے، تو وہ تو ایک عذر ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز اس لیے کرنا کہ یہ کوئی تقوی کا معیار ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حلال اور طیب کھانوں کو خود پر حرام کرنا غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، جب میں گوشت کھا لیتا ہوں نا تو عورت کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں اور مجھ پر شہوت چھا جاتی ہے، چنانچہ میں اپنے اوپر گوشت کھانا کو حرام کرتا ہوں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی حلال کو حرام نہ کیا جائے۔ کیا سمجھ آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں منع نہ کیا کہ ٹھیک ہے گوشت کھانے سے تمہیں ایسا مسئلہ ہے مت کھاؤ۔ تو ایسا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی چیز ایسی حلال نہیں کی کہ جس کا اثر آپ کی زندگیوں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو کر رہا تھا اس کے پیچھے کچھ اور ریزنز تھی کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر شہوت غالب آ جاتی تھی۔ تو یہاں فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حد سے بڑھنا کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تو پھر انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام نہ کر لو۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا کہ اس سے جو ہے میں اپنے آپ کو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کو دکھانا چاہتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس سے بہت کم کھانا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ چیزوں کو اس طرح سے چھوڑ دینا کہ اپنے تقوی اور اپنے زہد کو دکھانا چاہتے ہیں آپ۔ پھر یہ زیادہ کھانا بھی کیا ہے، وہ بھی حد سے بڑھنا ہے کہ جب آپ زیادہ ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، اس کو اللہ کی یاد نہیں رہتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں بھی انسان کو گھیر سکتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نمبر 4 پہ کیا ہے حد سے بڑھنا، کہ حلال چیز ہے لیکن اس کا سورس حرام ہے، تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے کہ آپ حلال چیز کو پانے کے لیے حرام راستوں کو اختیار کریں۔ اب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام چیز کو تو نہیں کھا رہا لیکن حلال چیز کو بھی کھانے کے لیے کوئی قسم کھا لے، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو کرنے کا کام تو یہی ہے، اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغو پر مواخذہ نہیں کرتا، اور لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں۔ تو اس کا کفارہ پھر بتا دیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔
جب تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ تو کیا سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی انسان ایسی قسم کھا لے کہ جس کے بعد وہ خود مشکل میں پڑ جائے، ایسے ہی نا جیسے کسی نے کوئی حلال چیز کو کھانے یا اختیار کرنے کی قسم کھا لی، اب وہ اس چیز پر پابند نہیں رہ سکتا، اس کے لیے بہت مشکل ہے، تو ایسی صورت میں کیا کہا ہے کہ قسم کو کفارہ دو اور اس قسم سے باہر آ جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی انسان کا واسطہ جو قسموں سے پڑتا ہے نا، وہ عموماً 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے لغو قسم، کہ جیسے بے ساختہ یا تکیہ کلام ہمارے بن جاتے ہیں، قسم سے یہ قسم سے وہ، تو پھر ایسی قسمیں کو نہیں کھانا چاہیے، کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور ایسی قسموں پر کفارہ بھی نہیں ہے جو آپ نے بغیر سوچے سمجھے کھائیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے جس کو غموس کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹی قسم، جیسے کسی کی جھوٹی گواہی دینا۔ تو جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ کرتا ہے، دھوکہ اور فریب دینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ایسے قسم کھا لیتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کو مواخذہ نہ ہو، کبیرہ گناہ۔ اب اس کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا۔ اور تیسری قسم جس کا یہاں پر بات ہو رہی ہے، منعقد ہونے والی قسم، یعنی ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھائیں کہ میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر اگر وہ قسم پوری نہ کر سکے تو اس آیت میں اس کا کفارہ پھر بتا دیا گیا کہ آپ یہ کام کریں اور اس میں سے نکل آئیں۔ تو آپ کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہوگا کہ جو دوسری قسم کی بات ہوئی وہ بھی بہت سخت ہے، پھر اس کے لیے کفارہ کیوں نہیں؟ وہ اتنی سخت جرم ہے جس کو کبیرہ گناہ کہا ہے، کہ جس کے لیے آپ کو مستقل استغفار کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ پھر اللہ چاہے کہ اس کو معاف کر دے۔ تو دوسری قسم کے لیے آپ اس کو کفارہ دے دیتے ہیں، تیسری کی جو بات ہو رہی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا وہ شریعت کے مطابق کر لیا ہے۔ تو پھر 3 کاموں میں سے جو چاہے اختیار کرے، یعنی 10 مسکینوں کا اوس درجے کا کھانا کھلانا، یا پھر انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں ہی کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھ لیں، یہ ہے اس کا کفارہ۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، زیادہ قسمیں کھانا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، خاص طور پہ کچھ لوگ کاروباری ہوتے ہیں نا، دکانوں پر آپ جائیں گے تو آپ کو اس چیز سے بہت واسطہ پڑتا ہے، بہت قسمیں کھاتے ہیں، تو اس کے لیے یاد رکھیے کہ یہ چیز ناپسندیدہ، ممانعت ہے اس کی۔ ابو قتادہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع یعنی خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو تو فروخت کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کر دیتی ہے، کہ بظاہر تو چیز آپ کی بک گئی، آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، لیکن وہ جو اس کے اندر برکت تھی نا، وہ ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے سے ہی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیان کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ساری چیزوں کو واضح کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کہ شکر کیسے؟ کہ ایسی قسمیں جو انسان کھا لیتا ہے نا، کہ جو آپ کو پابند کر دیتی ہیں، اور وہ کام حالانکہ حلال ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ کو کتنا بے چین کر دیتی ہیں، اور جب اس میں سے آپ نکل آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کچھ طریقے بتا دیتا ہے، اس کے بعد آپ کے اندر ایک سکون اور ایک اطمینان کی کیفیت، جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہمارے لیے احکامات کو آسان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، آیت نمبر 90 سورۃ المائدہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندگی ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ کیا تم رک جاؤ گے؟ تو شراب کے سلسلے کا اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ہمیں تیسرا اور آخری حکم ملتا ہے، قطعی حکم، کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، سورۃ البقرہ میں ایک حکم آیا، پھر سورۃ النساء میں آیا، اور یہاں پر اب قطعی طور پر منع کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب جو پچھلے 2 احکامات گزرے ہیں نا، ان دونوں صورتوں کے حکم نازل ہونے کے بعد کہا، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں حکم کو واضح کر دے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کی حرمت کے لیے بہتر طور پر عمل کریں۔ تو پھر یہ تیسری آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے
بس جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے وہ اس کے بارے میں شراب میں سے کچھ بھی موجود ہو تو نہ پیے اور نہ ہی فروخت کرے۔ تو جس چیز کی حرمت، تو اب اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جیسے صحابہ نے کیا کہ جب حکم آیا تو اس وقت میں ان کے گھروں میں شراب کے مٹکے اس طرح موجود تھے جیسے کہ ہمارے گھر میں پانی ہوتا، اور حکم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کہ پانی بہتا، کہ جب حکم آیا تو کس طرح سے پھر انہوں نے اس پر عمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیشہ شراب پینے والا اسی حال میں مر جائے تو اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے والا تھا، یعنی ایمان ہی نہیں تھا اس کے اندر۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو دنیا میں بہت کثرت سے شراب پیتا ہے اس کو آخرت کی شراب نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کسی چیز کی نشے کی قلیل مقدار بھی، جب اس کی کثیر نہیں تو پھر قلیل بھی نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی قلیل مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ تو ایسے درخوان پر بھی بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں پر شراب بھی صرف کی جا رہی ہو۔ پھر اس کے علاوہ دوسری چیز جس کے لیے منع کیا گیا وہ میسر، کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے۔ اب چاہے وہ آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں یا کوئی ٹکٹس لے رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا حج یا عمرے کا انعام رکھ کر لوگوں کو پھنساتے ہیں، تو پھر حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نہ حرام کے ساتھ کی ہوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اسی میں انشورنس آ جاتی ہے، بیمہ پالیسی آ جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں کہ جس سے ہمیں باز رہنا ہے۔ اور یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے کے لیے کہا نا کہ جوا اور شراب، اس میں دیکھیے شراب سے کیا ہے، جہاں کہا جاتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے اور شراب نماز سے، پھر سمجھ آتی ہے کہ شراب برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی یا ام الخبائث کے برائیوں کی جڑ ہے کہ جس کو آپ کو اپنے سے دور کرنا ہی ہوگا۔ اور اس کے یہاں پر آپ کو کچھ دنیاوی اور کچھ دینی نقصانات بتا دیے گئے۔ دینی نقصان کیا ہے کہ شراب کوئی پیتا ہے تو اس وقت میں وہ نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، روک دیا گیا مت پڑھو اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور دنیاوی نقصان یہ کہ آپس میں عداوت اور کینہ پیدا کرتے ہیں، اور ان دونوں میں ان خرابیوں کا پایا جانا بالکل واضح ہے۔ لیکن اس کے برعکس کیا کہا ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو اور بچ جاؤ۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اب اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم شراب کی حرمت کی، شراب حرام نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ تو یہاں اس کے فوراً حکم کے بعد کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو۔ یا رسول کا حکم ماننا بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے تھے، الا وحی یوحا، کہ جو ان کی طرف وہی کی جاتی تھی۔ تو کیا ہمیں حدیث سے اس کی حرمت کے واضح الفاظ مل جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے تو صریح طور پر پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انہوں نے نیکی کی، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ مسلمان تھے، غزوہ میں بھی شامل تھے، لیکن وہ شراب پی رہے تھے کیونکہ حکم نہیں آیا تھا۔ تو اس صورت میں کیا کہا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو پھر اس وقت جو کچھ انہوں نے کیا اور حکم نہیں آیا تھا تو ان کے لیے کوئی ایسا مواخذہ نہیں ہونے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم ولیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، آیت نمبر 94 سورۃ المائدہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ صحابہ احرام کی حالت میں تھے کیونکہ وہ عمرہ کی نیت سے نکلے تھے نا، اور اس وقت میں ان کی آزمائش ایسے ہوئی کہ ان کے خیموں کے پاس ان کے قریب شکار بہت ان کی ہاتھوں کی پہنچ میں آ گیا تھا، کہ اس وقت میں یہ چیک کرنا مطلوب تھا کہ کون
اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ تو یہ کیا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو منع کر دی جاتی ہے اور وہ بالکل آپ کی پہنچ میں ہوتی ہے، جس کو آپ فوراً کر سکتے ہیں، تو اس وقت میں کوئی انسان اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یہی اس کی کامیابی ہے، تاکہ اللہ جان لے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ خَافَهُ بِالْغَيْبِ، کہ غیب میں بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں دیکھنا چاہ رہے تھے، آزمائش کرنا چاہ رہے تھے کہ متقی شخص کیا کرتا ہے، پیچھے بات ہوئی نا کہ متقین کی، محسنین کی، تو وہ اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ اور اس آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے، تو سورہ مائدہ میں سب سے زیادہ آپ کو ان الفاظ کا تکرار ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شکار کو مت قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو جو چوپاؤں میں سے اس کے مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے، بطور قربانی جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا، اور جو دوبارہ کرے اللہ اسے انتقام لے گا، اللہ سب پر غالب اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ تو سوچئے کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اس پر اصرار کرتا رہے اور اس کے بعد یہ سوچے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہاں تو کیا نا کہ اگر انسان سے غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کو پھر کرتا رہا، دوبارہ کر لے اور پھر توبہ بھی نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذو انتقام ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَمَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الصَّيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا اور اس کا کھانا بھی اس حال میں کہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے، اور قافلے کے لیے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام والے رہو، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاتے ہو۔ تو خشکی کا شکار منع کر دیا گیا، سوائے 5 جانوروں کے بارے میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حرم میں بھی ان کو مارا جا سکتا ہے، یعنی جیسے کہ چوہا ہے، بچھو ہے، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ تو پھر انہی موذی جانوروں کو مار سکتا ہے، اور اس پر قیاس رکھتے ہوئے کچھ اور جانوروں کو کہا گیا کہ جیسے سانپ ہے، بھیڑیا، چیتے اور شیر وغیرہ کو مارنے کی اجازت ہے، کہ جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو مارا جا سکتا۔ تو یہاں بات کی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا کہ کسی جانور کو آپ نے مار دیا، تو پھر اب اس کے مثل کیا کرنا ہوگا، فدیے میں وہ جانور دینا ہوگا، اور اس کا فیصلہ 2 عادل مسلمان مل کر کریں گے۔ پھر کہا کہ سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال ہے، کہ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے، کہ انسان سمندر میں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو چیز اس کے ساتھ تھی ہو سکتا ہے وہ ختم بھی ہو چکی، تو اس صورت میں کیا کہا ہے کہ اب تمہیں زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالے گا کہ جس کے لیے تمہاری زندگی مشکل ہو جائے، تو یہاں اس کو حلال کر دیا گیا۔ اور پھر کیا کہ سمندر کے اندر جو بھی ایسی چیز چاہے وہ مردہ حالت میں بھی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، جیسے مچھلی ہے نا، اس کو ویسے تو ہم پانی سے نکالتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے، لیکن اگر وہ پانی کے اندر ہی ہے اور وہ مردہ حالت میں بھی ہے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اس کی دلیل میں ہمیں کچھ صحابہ کرام کی واقعہ ملتا ہے کہ ایک جنگی مہم میں گئے تھے، ان کے پاس کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس کو پانی کنارے پر چھوڑ گیا تھا، تو ابو عبیدہ جو وہاں کے امیر تھے انہوں نے اسے کھانے کی اجازت دے دی، اور کہتے ہیں کہ 1 ماہ تک 300 آدمی سے کھاتے رہے، پھر خشک کر کے کچھ ایسا لے بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی دو، چنانچہ صحابہ نے کچھ گوشت آپ کی طرف بھیجا اور آپ نے بھی اس کو کھایا۔ اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو جیسے حرم کے جانوروں کی
حرمت ہے کہ ان کو امن میں رکھا جائے، ایسے ہی انسانوں کے لیے بھی حرم امن کی جگہ ہے کہ کعبہ لوگوں کے لیے قیام زندگی کا باعث، کہ اہل مکہ معاشی روزی کا دار و مدار اسی پر، ان کے معاش کا، ان کی روزی کا، کہ لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے ارادے سے یہاں آتے ہیں تو ضروریات کی چیزوں کو لا کر بیچتے، جس سے اہل مکہ کو رزق حاصل ہو رہا تھا۔ تو پھر کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ جگہ قیام حرمت والی جگہ، اور یہ جب کعبہ یہاں سے گرا دیا جائے گا نا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، یعنی کہ جب کعبہ ختم ہو جائے گا تو پھر قیامت بھی آ جائے گی، کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک حبشی بیت اللہ کو گرا دے گا اور اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی، کیونکہ کعبہ قیام کا ذریعہ، یعنی دنیا قائم ہے جب تک کہ کعبہ قائم ہے۔ جان لو، اعلموا ان اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور رحیم، جان لو، علم حاصل کر لو، بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے اور بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس بات کا علم حاصل کرو، ایسا کسی بھی شخص کے لیے جان لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ بہت سخت بھی سزا دیتا ہے اور اس کے ساتھ غفور الرحیم ہے۔ تو ہمارے لیے ایسے علم کو حاصل کرنا ضروری ہے جس میں ہمارے عمل میں بہتری آئے، جس کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ تو پھر اللہ کے نافرمانوں کے لیے سزا اور اطاعت گزاروں کو معاف کر دینا، تو یہ آیت نا انسان کے اندر خوف اور امید کو جمع کر دیتی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ایسا کام بھی نہ کرے کہ اللہ کو غصہ دلا دے۔ رسولوں پر پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے، تمہیں بہت اچھی لگے۔ بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو کہ جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ تو فرمایا کہ جو چیز ناپاک ہے اور جو پاک ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتی، حق اور باطل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جیسے پیچھے بات ہوئی تھی نا، کرنے والا اور نہ کرنے والا، بیٹھ رہنے والا اور اٹھ کر کچھ کر لینے والا دونوں برابر نہیں، تو اسی طرح فرق ناپاک اور پاک کا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہم کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو رائٹ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے سامنے کثرت سے ہو رہی ہوتی، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہوگا، لیکن کیا کہا ہے کہ اگرچہ بہت زیادہ کثرت میں تم ناپاک چیز کو دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں بہت اچھی بھی لگ رہی ہے، تو یاد رکھو ہم سب کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈریں۔ اور پھر کثرت سوال سے بھی منع کر دیا گیا کہ ہم یہاں دیکھیں کہ صحابہ کو بلا وجہ سوال، ضرورت سے زیادہ سوال کرنے سے روکا گیا ہے، تو پھر ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جو چہرے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہیں۔ وہ کیا؟ ایک یہ کہ جھوٹ بولنا، بے حیائی اور گستاخی، اور تیسرا بغیر علم کے زیادہ سوال کرنا، اور نمبر 4 گناہ اور بدکاری میں حد سے بڑھ جانا۔ ایسے بے جا سوالات کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ بہت سارے سوال بہت سارے چیزوں کو کرید رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا آتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں، ایمان والے کے لیے کیا ہے کہ اس کو بس ایکسپٹ کر لیں، حکمت نہیں بھی سمجھ آتی تو بھی مان لیں، لیکن پچھلی قوموں کی طرح بہت زیادہ سوالات کہ اس کو اتنا کریدتے ہیں کہ پھر وہ حکم ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ سوالات، کچھ باتیں ایسے وقت میں کرنا کہ جب کہ قبولیت کا وقت ہو، کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہو، اور وہ وقت ایسا کرٹیکل قسم کا، اور اس وقت صحابہ کچھ ایسے سوالات پر سوال، جیسے ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ جب حج کی فرضیت کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہر سال حج کو ہر سال کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا۔ تو کیا سمجھ آتی ہے؟ بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، بے شک تم سے پہلے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے، کہ کچھ چیزوں کو جب آپ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں پھر وہ کام آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہی کام پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نہ کوئی کان کٹی اونٹنی مقرر فرمائی اور نہ ہی کان چھٹی ہوئی
سانٹ چھٹی ہوئی، یعنی اس کو جو اللہ کے نام پر وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ، اور نہ ہی بچوں کا باپ اونٹ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہ اکثر نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اب یہ جو چیزیں انہوں نے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، یہ سب چیزیں ان کی اپنی گھڑی بھی تھیں کہ یہ سب اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور ایسا کہنا ان کا بہت بڑا جھوٹ تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ کس طرح سے لے رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کو اس کے اوپر غالب کرتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پانے والے ہوں، تو پھر کیا سمجھ آتی ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹنے کی جتنی بڑی وجوہات ہے نا، اس میں سے ایک یہی ہے کہ انسان ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی دلیل کے، سوچے سمجھے معاشرے کی رسم و رواج کی پیروی کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا، حالانکہ اس وقت میں ہم بڑوں کے کتنے مطیع اور فرما بردار تھے یہ ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تو بحث اس بنا پر دین کو اگنور کر دینا، رائے ہدایت کو چھوڑ دینا انتہائی کسی بھی انسان کی کم عقلی کی علامت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں کو بچاؤ، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہو گیا۔ کہ بار بار سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا تو انسان خود کو مضبوطی سے جمائے رکھے، اور کسی کا بھٹکنا آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کہ اگر آپ خود ہدایت پر ہیں اور دوسرا گمراہ ہے اور اس کی گمراہی سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی کیا سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، کیونکہ کوئی اس سے یہ معنی نہ لے کہ آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، بس آپ اپنی ہی آپ کو درست کرتے رہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بات کریں اور اس کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی آپ کی بات کو نہیں مانتا تو پھر خاموشی اختیار کریں۔ ابن مسعود کہتے ہیں اس کا معنی آخری زمانے میں آئے گا، جب تک تمہارے بات کو قبول کیا جاتا رہے تو نیکی کا حکم دیتے رہو، بس جب تم مغلوب ہو جاؤ تو اپنی حفاظت کو لازم کر لو۔ یعنی پھر بحث مباحثہ چھوڑ دو، ہمیں دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے لیکن ایک حد تک ان کو سمجھانا ہے، جب کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، بس یہی بات ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود بدلا پائے گا، اس لیے ہم ایک حد تک کسی دوسرے کی فکر کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ دین پر ہوتے ہیں اور آپ کے گھر کے کچھ افراد، آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں یا کوئی اور فرد، وہ ویسے نہیں ہوتے، آپ ان سے بات کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں لیکن وہ آپ کو آگے سے جھڑک دیتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ موڈ آف کر لیں، سارے گھر کا ماحول خراب کر دیں؟ تو اگر تو وہ بات سن لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سنتے تو اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں، ان کو ان کے حال پر چھوڑیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب موقع ملتا رہے وقتاً فوقتاً ان سے کچھ نہ کچھ چیزوں کو شیئر کرتے رہیں، اور ایسی چیزیں ہمیں بچوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، بجھائیں اور اس کے بعد ان کو اسپیس دیں، ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کی اپنی ایک سوچ، ان کی اپنی ایک انڈیویجول اینٹیٹی ہے نا، کہ وہ ہمارا مال نہیں ہے کہ جس کو ہم مٹھی میں یوں پکڑ کے بند کر لیں گے، ان کو بھی تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کا موقع دیں کہ اگر غلطی یہ ہے تو ان کو اس چیز کی بھی گنجائش دیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ دعا بھی ضرور کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، وصیت کے وقت دو عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں گے یا دو اور تمہارے غیر سے ہوں گے، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو۔
پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے۔ تو یہاں دراصل آپ کو وصیت کا حکم واضح کیا جا رہا ہے کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو تو اس وقت تم کو کیا کرنا چاہیے، کہ اگر موت کا وقت آ جائے کہ اب لگتا ہے کہ نہیں بچے گا، کوئی بیماری، ایکسیڈنٹ، کوئی بھی ایسی چیز، تو اس وقت میں وصیت کر لینی چاہیے۔ فرمایا کہ پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے۔ اگر تم شک کرو بس وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ وہ قرابت والے ہوں، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہگاروں سے ہوں گے۔ پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو دو اور ان کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا، جو زیادہ قریب ہوں، بس وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ اچھی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی وصیت اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت کس حد تک ہے، 1/3 کی اس کو اجازت ہے، باقی کی تقسیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کر دی ہے کہ کس کو آپ کا چھٹا ہوا مال کس کو کتنا کتنا ملے گا۔ تو جس چیز کی وصیت صرف مال کی نہیں، آپ کچھ باتیں ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ کے بعد کسی کو کس طرح سے کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر وصیت کر دینی چاہیے اور اس کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں اس حال میں گزار دے کہ اس کے پاس اس کی وصیت نہ لکھی ہوئی ہو۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں نے جب یہ بات سنی اس وقت سے وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ وہ دن کہ جس میں رسولوں کو جمع کیا جائے اور ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے، تو سوچئے پھر اس وقت میں ان کی حالت کیا، کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو کچھ نہیں جانتے، آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، کہ ان کا اس سوال پر ہی ان کی حالت ایسی ہو جائے گی، تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ تو پھر اس دن کی ہولناکیوں کی فکر کرتے ہوئے ہمیں اپنی کل کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، تم گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتے تھے، جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی تھی، اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کر کھڑا کرتے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا خاص طور پر کہ وہ اپنی امت کے لیے ان سے گواہی لی جائے گی، اور ایک اور چیز دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ یہ نعمتیں آپ پر کی تھیں، اور اس کے بعد پھر پوچھا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہم سے ہماری نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جبکہ ہمارا دھیان کس چیز پر ہوتا ہے، جو چیز ہمیں نہیں ملی، تو پھر گننا شروع کریں ان سب کی نعمتوں کا کیا جواب ہم دیں گے، اور کوئی بھی نعمت انسان کو کیوں دی جاتی ہے کہ اس کے معاملے میں کہ جو کچھ اس کو ملا اب وہ اس نعمت کے ساتھ اپنے حصے کے کام کو، اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کرتا ہے۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو تمام معجزات ہیں، جو کچھ بھی چیزیں دی گئی تھی، یہ کس لیے تھی؟ تاکہ وہ اپنے کام کو اس کے ذریعے سے آسان کر سکیں، کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ کیا ہیں؟ آزمائش کے لیے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم بے شک فرما بردار ہیں۔ اب حواریوں کی طرف وحی آئی تو یہاں وحی کی کیفیت کیا ہے کہ یعنی کہ الہام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب
کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو حواریوں نے یہ کیوں کہا تھا؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو یہ ان کا سوال دلوں کے اطمینان کے لیے تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سکھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ واقعی تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی ہمیں یقینی علم حاصل ہو جائے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہمیں رزق دے اور تو سب سے زیادہ رزق دینے والوں میں بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنے کا طریقہ کتنے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں نا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اللہم ربنا، کہ اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، اور پھر کہ وہ رازق، یہ چیز بھی کہ آپ کی عاجزی، آپ کی عبد ہونا، کہ وہ خود رازق نہیں ہے، اللہ سے رزق کا طلب کر رہے ہیں، کہ رب وہ ہوتا ہے نا جو رزق دیتا ہے، جو پالتا ہے، جو انسان کو یا کسی بھی چیز کو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں رب نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ تو رب ہے، تو ہی رزق دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر رزق دینے والا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور رزق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری، یعنی جو کھانا کھاتے ہیں جس کا طاقت ہمارے جسم کو جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے باطنی، جو ایمان جس کو کہتے ہیں، کہ قلب کی روشنی، دینی رہنمائی، کہ ظاہری رزق کا فائدہ آپ کے جسم کو ہوتا ہے اور باطنی رزق کا فائدہ آپ کی روح کو ہوتا ہے، آپ کے باطن کو ہوتا ہے۔ تو دونوں طرح کے رزق کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان دونوں طرح کی ضروریات کا بندوبست کیا، آپ کی جسم کا کی غذا کا زمین سے اور آپ کی روح کی غذا کا آسمان سے۔ دونوں کا مالک وہ ہے، تو پھر دونوں کے لیے سوال بھی ہمیں اسی سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرے اور اپنی جناب سے وافر رزق، جس کے لیے ہمیں کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ جہانوں میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ تو جتنی بڑی نعمت اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر اس نعمت کی بقا کا سبب بنتا ہے کہ آپ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ مزید نعمت ادا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان شکر ادا نہیں کرتا تو پھر کیا ہے، وہ نعمت تو اس سے جاتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر کیا ہے، آخرت کا عذاب بھی ہے، کہ ناشکرا انسان پھر وہ اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر ہی نہیں پاتا، اس کے اندر ناشکری کی ایسی کیفیت آ جاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے اللہ کہہ دیجئے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت اچھی طرح سے خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی مجھے حکم کیا تھا کہ میں ان کو تیری عبادت پر لگاؤں، تو میں نے بس وہی کیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کتنا زبردست طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ان کو عذاب دے دیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ آپ ان کا فیصلہ کریں۔ اور یہی وہ آیت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس آیت کی اتنی تکرار کہ جس میں آپ اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ میری امت کے بارے میں، تو پھر آپ کی آہوزاری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دے گا۔ تو پھر ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ نبی کی ایسی بے قدری کہ اس کے لائے ہوئے دین کو ہم اہمیت نہ دیں،
क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यंफ़अु स्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम। अल्लाह फरमाएगा ये वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच नफ़ा देगा। उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहने वाले हमेशा। तो किसी को सच्चाई उसको फ़ायदा दे सकती है कि उस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फ़ायदा देगी, झूठ नहीं काम आएगा। तो ऐसी सूरत में फिर क्या करना है? सच्चाई याद रखिए इंसान की रहनुमाई करती है, नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ। और जो इंसान सच बोलता रहता है ना, फिर उसका नाम आखिरत में सच्चों में लिख दिया जाता है। जबकि झूठ बुराई की तरफ रहनुमाई करता है और बुराई गुनाह की तरफ आपको ले जाती है और फिर इंसान दोज़ख की तरफ चला जाता है। तो इंसान झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि उसका नाम झूठों में लिख दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में हम सबको क्या करना है? सच्चाई से फ़ायदा उठाना है, हक़ बात को लेकर आगे चलना है। फरमाया उनके लिए बागात जिनके नीचे नहरें होंगी, इनमें हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है और उसकी भी जो उसमें है और हर चीज़ पर वो कादिर है। तो अल्लाह की रज़ा अगर आप ये जानना चाहते हैं अल्लाह आपसे राज़ी है, तो फिर चेक करें, अपने आप से पूछें, आप अल्लाह से राज़ी हैं? क्योंकि जब अल्लाह से राज़ी हो जाए, तो अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। लेकिन अगर ज़बान पे हर वक़्त शिकवे हैं, शिकायतें हैं, उसने ये कहा, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो फिर ख़ास तौर पर जो तक़दीर के फ़ैसले हैं ना, उस जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसके लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना और अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना ही, उसकी रज़ा में राज़ी रहना ही अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी रज़ा में राज़ी कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ व जअलस-ज़ुलुमाति वन-नूर सुम्मल्लज़ी कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। सूरत अल-अनआम मक्की सूरत है और इसका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। कुरान की 5 सूरतें हैं जिनका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से होता है, जिसमें ये दूसरी सूरत और पहली सूरत हम पढ़ चुके हैं सूरतुल फ़ातिहा और उसके बाद सूरत अल-कहफ़, सूरत सबा और सूरत फ़ातिर कि जिनका आगाज़ अल्लाह की तारीफ़ के साथ और हम आप सब जानते हैं कि मोहब्बत और ताज़ीम से होने वाली तारीफ़। तो फरमाया कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अंधेरों और रोशनी को बनाया, फिर भी वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया अपने रब के साथ बराबर ठहराते हैं। वही है जिसने तुम्हें हक़ीर मट्टी से पैदा किया, फिर एक मुद्दत मुकर्रर की और एक और मुद्दत उसके यहाँ मुकर्रर है, फिर भी तुम शक करते हो। तो इंसान की तख्लीक मट्टी से हुई। हदीस में आता है कि अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया था, जो उसने सारी ज़मीन से इकट्ठी की थी। यही वजह है कि बनी आदम ज़मीन ही की तरह हैं। चुनांचे देखें कुछ सफ़ेद हैं, कुछ सुर्ख हैं, कुछ स्याह फ़ाम हैं और कुछ उसके दरमियान। इसी तरह कुछ ख़बीस हैं, कुछ उम्दा हैं, कुछ नरम हैं, कुछ ग़मगीन हैं और कुछ उनके दरमियान। तो जैसी-जैसी मट्टी वैसा-वैसा मिज़ाज। और वो आसमानों में और ज़मीन में वही अल्लाह है, तुम्हारे छुपे, तुम्हारे खुले को जानता है और जानता है जो कुछ तुम कमाते हो। उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आई मगर वो उनसे मुँह फेरने वाले होते हैं। बस बेशक उन्होंने हक़ को झुठला दिया। जब वो उनके पास आया तो अनकरीब उनके पास उनकी खबरें आ जाएँगी जिनका वो मज़ाक उड़ाया करते थे, यानी कि अज़ाब। क्या उन्होंने नहीं देखा हमने उनसे पहले कितने ज़मानों के लोग हलाक कर दिए, जिन्हें हमने ज़मीन पर वो इक़्तिदार दिया था जो तुम्हें नहीं दिया और हमने उन पर मूसलाधार बारिश बरसाई और हमने नहरें बनाई जो उनके नीचे से बहती थीं। फिर हमने उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और उनके बाद दूसरे ज़माने के लोग पैदा कर दिए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछली कौमों की मिसाल देकर मौजूदा लोगों को अलर्ट कर दिया कि देखो तुमसे पहले लोग भी थे। लेकिन उनकी हिदायत में क्या चीज़ रुकावट बन गई कि उनका माल और दौलत की इतनी नेमतें थी कि वो उस गरूर, तकब्बुर की कैफ़ियत में आ गए और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको अज़ाब दिया। तो यहाँ कुफ़ार को तंबीह की जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत जो तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि पिछली कौमों का क्या अंजाम हुआ। अब हम देखते हैं हम खुद भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, गलतियाँ हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं। हालाँकि पढ़ लिया, समझ लिया लेकिन फिर भी लेकिन नेमतें तो फिर भी हमें मिल रही हैं।
تو یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ استدراج ہے، انسان کو آہستہ آہستہ ڈھیل دیتا ہے اور پھر ایک موقع بھی دے رہا ہوتا ہے انسان کو، بار بار موقع دیتا ہے کہ انسان اپنے اس کام کو چھوڑ دے، لیکن اس ڈھیل کا انسان کیا مطلب لیتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر لگامیں کھینچ لیتا ہے۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے تو پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تو یقیناً وہ لوگ جنہیں کو انہوں نے کفر کیا یہی کہتے یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، یعنی جس نے نہیں ماننا وہ کسی صورت پہ نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے اور ضرور اس پر پھر وہی شبہ ڈالتے جو اپنے آپ اور دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ بات یہ کہ اللہ کو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنا کوئی اس کے لیے مشکل نہیں تھا، بات وہ کہ جب وہ اگر فرشتوں کو بنا کر بھیجتا پھر وہ فرشتے کیا ہے نظر نہیں آتے، وہ نظر نہ آتے تو پھر ان کے پاس ایک نئی بات ہوتی کہ اب ہم ایسی ہستی اس کو فالو کیسے کریں جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسانوں میں انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجنے کی حکمت کیا ایسا ہوتی ہے کہ انسان انسانوں کو بہتر سمجھتا ہے اور اس کی رہنمائی بھی پھر بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کریں، جو کچھ ملا اس کو سمینا و اطعنا والی کیفیت ہونی چاہیے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آیت نمبر 10 سورۃ الانعام۔ اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دیجئے زمین پر چلو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ کہو کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہو اللہ کا ہے، اس نے اپنے آپ پر رحم کرنا لکھ دیا ہے، یقیناً وہ تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہی ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں بیسیکلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد باقی ہر اس شخص کو جو دین کے راستے پہ چلتا ہے، اور اس کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ مذاق تو وہ اڑایا جائے گا لیکن اس وقت میں دل شکستہ نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، یہ سمجھ لیں کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا طریقہ ہوا، اور گویا یہ ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا وہ پھر بالکل درست بھی ہے، کیونکہ پیچھے انبیاء نے بھی کام کیے، پھر صحابہ نے بھی کیے، پھر اسلاف نے، پھر جس جس دائی نے اس کام کا بیڑا لیا تو اس کو اس طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے کام کو ایسے ہی کنٹینیو رکھنا ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی مالک بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، کہ رب وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا شخص بنوں جو فرما بردار بنا، اور تم ہرگز شریک بنانے والوں میں سے نہ ہو۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ دوسرے سب لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر بالفرض ہمارے معصوم اور سب سے زیادہ نیک بندوں سے بھی نافرمانی کا اگر ارتکاب ہو جائے، وہ بھی اگر کچھ غلط کر بیٹھے تو وہ بھی ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو پھر ہم میں سے بھی کبھی کسی کو بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں ہم بہت نیک ہو گئے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو اگر کچھ بھی کر رہے ہیں اور اتنی بے فکری ہو گئی کہ پھر غلط کاموں کی طرف بڑھنے لگے، اس کے لیے پھر ہمیں اللہ سے ڈر ڈر کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو سمجھ آتی ہے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر وہ نفع پہنچائے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ نقصان پہنچائے کا ارادہ رکھے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔
اور ہم اس چیز کا اقرار ہر نماز کے بعد بھی جو دعائیں پڑھتے ہیں نا اس میں کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو چیز آپ روک لیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے کوئی بھی دولت۔ تو پھر جب ہر چیز، ہر خیر اور شر اسی کی طرف سے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا آپ مکمل طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ یاد رکھیے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہو اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور اس سے جس تک یہ پہنچے۔ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ گواہی نہیں دیتے، کہہ دیجئے وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ تو یہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے، انہیں کوئی شک نہیں تھا، اور ایسے ہی کہ یقینی کیفیت تھی جیسے کسی کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں ہوتا۔ لیکن کیا وجہ تھی؟ ضد اور ہٹ درمی، جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگ، پھر ان لوگوں سے ایمان کی کوئی امید نہیں رہتی، جو لوگ ضد کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی دلیل کام نہیں کرتی، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہیں وہ تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب ان کے سامنے کچھ نہ ہوگا، کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے۔ دیکھو انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا، اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، ان سے کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیتے ہیں اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں۔ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اساطیر الاولین، پرانی کہانیاں ہیں، آج کے زمانے میں ان کا کیا استعمال۔ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اور وہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور نہیں سمجھتے۔ اور کاش تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ لوگ خود بھی بھٹکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی کو بھی اس طرف آنے سے وہ روکتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس قرآن کے ترجمے کو بھی پڑھنے سے روکتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی روک دیتے ہیں، فلاں جگہ مت جانا، وہ نہیں پڑھائیں گے، ضرورت نہیں ہے قرآن کو ایسے پڑھنے کی، بس اس کو گھر میں پڑھو۔ اور پھر ایسی رکاوٹیں ڈالتے ہیں اولادوں کی ہی اس پڑھنے میں کہ وہی اولادیں پھر کچھ عرصے میں انہی کے لیے وبال بن چکی ہوتی ہیں، کیونکہ لا علمی کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑا وبال ہے کسی بھی انسان کے لیے، اور ایسا وبال جس میں صرف وہ خود نہیں ڈوبتا، اپنے ساتھ والوں کو بھی ڈبو دیتا ہے، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہ وہی کریں گے کہ آخرت میں جا کے جب اپنا انجام دیکھیں گے اس وقت کی حسرت کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ لیکن کیا ہے، اب واپسی کے سب دروازے بند ہو گئے ہیں، اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہ وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ کاش تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس کا بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ گویا
جس کو اللہ کی طرف واپس جانے کا یقین نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ والی زیادہ تر برائیاں کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا، اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے، وہ ضد کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہاں احساس ہوتا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط، وہ اپنے لیے بھی راہ ہدایت کے راستے بند کرتا ہے، باقیوں کے لیے بھی۔ تو ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے کہ اس نے اپنے لیے اپنا عذاب خود سے ہی سلیکٹ کیا ہے۔ تو پھر جب قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی نا، پھر کیا ہوگا کہ وہ جو کافر ہیں یا منافق ہیں، اس وقت جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنی اپنی اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ دن تو ایسا ہے کہ جب ہر چیز کو کھول کر رکھ دینے والا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی، کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور اپنا بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ سن لو، برا ہے وہ جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں۔ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے، یقیناً تمہیں وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، لیکن وہ ظالم اللہ ہی کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آخرت میں یقین کی کمزوری کی ایک وجہ کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنا۔ تو یہاں دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہی اصل چیز ہے، تو اس عارضی چیز کے لیے اس ابدی چیز کو ضائع مت کرو۔ اور دنیا کیا ہے کہ یہ ایسے ہی کھیل اور تماشا ہے، جیسے کوئی بچہ کھیل تماشا تھوڑی دیر کرتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اس کی حقیقت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ یا آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کے دین کا کام کرتے ہیں، تو یہ دنیا اور اس کے اندر کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور جنت میں تمہارے لیے کسی شخص کی ایک کمان کی مقدار یا اس کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے، اور اس کی سر کا دوپٹہ دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ دنیا بہتر ہے یا آخرت بہتر ہے؟ تو اس زیادہ بہتر چیز کے بدلے میں اس عاجزی چیز کو چھوڑ دینے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ قوم آپ کو صادق اور امین کہہ رہی تھی، تو یہ آپ کی نہیں، یہ دراصل اللہ کی آیات کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی، تو گویا نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں دراصل آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو بھی وہی کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے، ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی بات کو بدلنے والا نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے جھٹلانے کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اپنے دعوت کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ اور اگر تمہیں ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے، تو اگر تم کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمانوں میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالے، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو لے آؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو مڑتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو حق سننا نہیں چاہتے، قبول نہیں کرتے، ان کو کیا کہا جائے کہ یہ مردے ہیں۔ ان کافروں کو مردوں کے مشابہ قرار دیا جا رہا ہے، جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی ان کفار کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور ان مردوں کو اگر عقل آئے گی تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھائے گا اور ان کا محاسبہ کرے گا۔
اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا اور نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن پرندوں کو بھی، جانوروں کو بھی، ان سب کو بھی اٹھایا جائے گا، لیکن ان کا معاملہ ہم انسانوں یہ جنات والا نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں ان کا بدلہ، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک سینگ والی بکری نے جو بے سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی نا، تو اس کا بدلہ وہاں دلوایا جائے گا اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا، تو کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی عذاب یا ثواب بری کیفیت نہیں ہوگی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، کہ ہمارے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی چیز کو مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے خیر کا باعث نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے کسی معجزے کو اتارنا قطعی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب پچھلی اگر قوموں کے اوپر ہم غور کریں تو انہوں نے کتنے معجزے طلب کیے تھے، تو کیا انہوں نے ان معجزوں کو مان لیا؟ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے معجزے دے دیتا ہے اور پھر اس وقت وہ قوم نہیں مانتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو پھر ایسی صورت میں سمجھ لیں کہ جو بھی کوئی انسان، یا جیسے کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے معجزات کو طلب کر رہے تھے اور ان کو وہ معجزے دکھا دیے جاتے تو اس وقت ان کے اوپر ایسا عذاب آ جاتا کہ جس کے لیے پھر وہ دوبارہ وہاں پر نہ بچتے۔ تو یہ بھی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک ہی بار میں کبھی ختم نہ کرنا، آخری دم تک یعنی قیامت تک امت رسول کے لوگ باقی رہیں گے۔ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ آیت نمبر 39 سورۃ الانعام۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یعنی ہماری آیات کو جھٹلانے والا کیا ہے کہ چونکہ وہ حق بات نہیں سنتا، نہ ہی اس کی زبانوں سے کوئی حق بات نکلتی ہے، اس لیے وہ بہرے اور گونگے ہیں اور کفر اور شرک اور نفس کی بے جا خواہشات کے اندھیرے میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ ایسی گمراہی انہی کے لیے ہے جو اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اگر اس نے چاہا اور تم بھول جاؤ گے جو شریک بناتے ہو۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی کریں، پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے، پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، تو اچانک وہ نا امید ہو گئے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی ڈھیل ایسے دیتا ہے، جیسے بار بار بات کی جاتی ہے نا ایک استدراج کا اصول، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اتنی فراوانی کے ساتھ دیتا ہے کہ انسان مزید مزید مزید، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک دم سے اس کو پھر پکڑ لیتا ہے اور اس وقت انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ کہہ دیجئے کیا آپ نے دیکھا اگر اللہ آپ کی سماعت اور نگاہوں کو لے لے اور آپ کے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھو ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر وہ موڑ لیتے ہیں۔ تو کہو کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا
آ جائے، کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ یقیناً ظالم لوگ ہی مارے جائیں گے۔ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو اس پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے میں آپ سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرو گے؟ تو اہل مکہ کا مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ سے مطالبہ کرو کہ ہمیں کچھ دنیا کا ساز و سامان دے دے، ہمیں کچھ فراوانی حاصل ہو جائے۔ تو اس پر یہ آیت میں اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا۔ تو پھر یہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو کچھ لینا، کسی کا کچھ دینا، اور نہ ہی یہ کہ وہ اس کے پاس کچھ غیب کا علم ہو۔ جب ایک رسول کے پاس نہیں ہے تو کوئی ایک عام انسان کیا غیب دانی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جن کاہنوں اور نجومیوں کے پاس کوئی بھی شخص جاتا ہے اس کو اس بات کو پلو سے باندھ لینا چاہیے کہ آپ نے کہا کہ میں غیب نہیں جانتا، نہ میں تم سے کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈراؤ جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ وہ بچ جائیں۔ تو پھر نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کا۔ تم پر ان کے حساب میں کچھ نہیں اور نہ ہی تمہارے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ تم انہیں دور ہٹا دو، بس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے۔ مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں تھا، ابن مسعود تھے، اور حذیل کا ایک آدمی، اور 2 اور تھے جن کا نام میں نہیں لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال آیا، آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ تو یاد رکھیے وہ شخص جو اللہ کا طالب ہو، اللہ سے محبت رکھتا ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہیں ہے، اس کو سب سے مقدم رکھیں، اس کی وہ عزت افزائی کریں، اس سے محبت کریں۔ اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش کی تھی تاکہ وہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا۔ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہو سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے تم پر رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے، اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلی بات تو کیا کی گئی تھی کہ کمزور اہل ایمان کو اپنے سے دور ہٹانے سے منع کر دیا، اور اب یہاں پر اس آیت میں ان کو کیسے اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے امن میں آ گئے ہیں، اب ان کی ان اعمال پر ان کی پکڑ نہیں ہے جو وہ کفر کی زندگی میں کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ تو خواہشات کی پیروی چاہے اپنی ہو یا اپنے جیسے لوگوں کی، کسی کی بھی نہیں کرنی۔
ہدایت وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، اور ایسا شخص جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہتا۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ کہہ دیجئے اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اللہ ظالموں کو زیادہ جانتا ہے۔ یعنی کسی قوم پر اس عذاب کا لانا یہ کسی نبی کی مرضی سے نہیں ہے، یہ سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، عذاب کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا، وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اسے جانتا ہے، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، نہ کوئی تر ہے نہ خشک، مگر وہ ایک واضح کتاب کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان کہ ہر طرح کا غیب کا علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کو، یہاں تک کہ اگر کسی درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو وہ جانتا ہے۔ تو پھر وہ رب جس کا علم اتنا کامل ہے تو پھر اس کی معرفت کیا ہمارے دلوں میں اس کی عظمت پیدا نہیں کرتی؟ مزید کمالات، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ آیت نمبر 60 سورۃ الانعام۔ وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا، پھر وہ تمہیں اس میں سے اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ رات کے وقت میں روح کا قبض کیا جانا اللہ کی قدرت کہ رات کو روح کو قبض کر لیتا ہے اور دن میں لوٹا دیتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ نیند کی کیفیت کی بھی موت کی جیسی ہے، اور وہ واپس لوٹا دیتا ہے تاکہ تم میں سے ہر ایک کے لیے جو رزق اور جو عمر کی اس نے حد مقرر کر رکھی ہے نا وہ پوری کر لیں، ورنہ ہم یہ چیز بھی سمجھتے ہیں کہ جس کو موت نیند کی حالت میں آنی ہوتی ہے تو پھر اس کی روح واپس نہیں آتی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہاری کسی کی موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ انسانوں کا واسطہ بہت ساری قسموں کے فرشتوں سے پڑتا ہے، جیسے صبح شام ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے جن کی ڈیوٹی صبح شام ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ فرشتے جیسے کہا جاتا ہے نا ہماری حفاظت کے لیے بھی ہوتے ہیں، کہ حدیث میں آتا ہے ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 8 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، تو اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روح نکالنے کے لیے مخصوص ہیں کہ وہ فرشتے انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس چیز میں کہیں کوتاہی نہیں کرتے۔ تو یہاں کیا سمجھ آتی ہے کہ کسی کی موت کا جب وہ وقت ہے نا اس میں کبھی کسی کام کو ڈیلے کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ کام کرنے والا کہیں پھنس گیا، کہیں رہ گیا، وہاں ٹائم پر پہنچ نہیں پایا، لیکن یہ فرشتے وہ اپنے رب کے حکم کے لیے منتظر رہتے ہیں اور جس کا جو وقت لکھا ہے اسی وقت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے۔ سن لو اسی کا حکم ہے اور وہی سب حساب لینے والوں میں سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ کہو کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر بے قراری سے، پھر تم شریک بناتے ہو
کہہ دو وہی اس پر قادر ہے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے اور تمہاری باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھو ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے اور اس وقت میں انسان کیا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب مشکل سے نکلتا ہے تو پھر وہ اس رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ طریقہ ایک عام انسان کا ہے، لیکن اللہ کے خاص لوگ مومن لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں۔ تو طریقہ کیا ہے، جب کوئی مشکل آئے تو اپنے رب کو پکارا جائے۔ ہم کس کو پکارتے ہیں اس کو چیک کرنے والی بات ہے۔ ہم لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سوچئے جتنا ذکر ہم اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کا کرتے ہیں، کیا اتنا ذکر اللہ کے سامنے کرتے ہیں؟ اتنی دعائیں ہم گڑ گڑا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، اور ہر بے قراری سے جتنی جتنی بے قراری، جتنا جتنا اضطراب کی کیفیت ہے، اتنی ہی کیا ہم لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، یا اللہ کے سامنے۔ یہ ہم سب کو چیک کرنے والی بات کہ ہم سب کے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے، اور جب ہم اس مشکل سے نکل آتے ہیں تو پھر ہم دنیا کے اسباب جو جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، انہی کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں اور اس رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے وہی اس پر قادر ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے نیچے سے، یا پھر تمہیں مختلف گروہوں کے ذریعے سے آزمائے۔ اوپر سے عذاب کی کیا کیفیت ہے کہ بارشوں کی اتنی کثرت ہو کہ انسان کے لیے وبال بن جائے، ہواؤں کا تیز چلنا، یا پھر اس کو اگر مانوی انداز میں بھی دیکھیں کہ حکام کی طرف سے آپ کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں جو ظالم اور جابر ہوتے ہیں۔ اب وہ چاہے کوئی حکمران ہے، چاہے وہ گھر کے اندر آپ کا کوئی سرپرست ہے، کوئی آپ کا بھائی، کوئی آپ کا شوہر، یا کوئی بھی ایسا، پاؤں کے نیچے سے جیسے کہ زمین میں دھسا دیا جانا، طوفانوں کا آنا، سیلاب، اور پھر مانوی میں وہی بات، آپ کے انڈر جو لوگ ہیں وہ سرکش ہو جائیں، آپ کے ملازم، آپ کی اولادیں، یہ آپ کے نیچے ماتحت کام کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ خیانت کار ہو جائیں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے عذاب کی کیفیات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کہہ دیجئے وہی اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو آپ نے دعا کی اعوذ بوجہک، میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ نازل ہوا یا تمہارے نیچے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ نازل ہوا یا تمہارے گروہ بنا کر آپس میں گتھم گتھا کر دوں، آپس میں جھگڑنے لگ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہر حال میں رجوع کرتے رہنا اور اس کے عذاب سے کبھی بھی بے فکر نہیں ہونا۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار آیات کو پھیر کر لاتا ہے تاکہ سمجھنے والے اس کو سمجھیں۔ اور اسے تیری قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ وہی حق ہے۔ کہہ دیجئے میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں، ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے اور تم قریب جان لو گے، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت کیوں نہیں آتی، تو یاد رکھے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ کام اپنے وقت پر ہی ہو کر رہتا ہے۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کرو، ان سے بحث نہ کرو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں ضروری بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ان لوگوں کے ذمہ جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، اور لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی اگر کوئی متقی شخص چاہے کہ ایسے جاہلوں کے پاس نصیحت کرنے کے بجائے وہاں سے اٹھ جائے، اس کو نصیحت بھی نہ کرے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ نہ بیٹھے تو اس پر اس کے گمراہ ہونے کا، ان لوگوں کے گمراہ ہونے کا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا۔ آج ہم نے بھی اپنے دین کو ایسا ہی نہیں کچھ بنا لیا، کچھ خاص مواقع کو لے کر تو ہم خوب سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں دین کے نام پر،
گویا خود کو ہی مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کرنے کو کہا، جو بیسک چیزیں ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ نصیحت کرو کہ کہیں کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا۔ اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ تو اگر وہ فدیہ دے، ہر فدیہ تو اس سے نہ لیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے، اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا ان کے لیے گرم پانی سے پینا اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے، اور ہم اپنی ایڑیوں پہ پھیر دیے جائیں؟ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور اس شخص کی طرح جسے شیطان نے زمین پر بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے، اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو، اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ یہی راستہ سیدھا راستہ جو اللہ نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی استاد بزرگ، کوئی اور جو کوئی کسی اور طریقے کی طرف، اپنے کسی فلسفے کی طرف بلائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہی چلنا ہے۔ اور اس حکم کے بیچ میں نماز کی بات جو آتی ہے، تو کیا ہے کہ جب انسان دین کا کام کرتا ہے نا، تو لوگوں کی بہت باتیں، مخالفتیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت میں ایک طبیعت میں ایک عجیب ملال، ایک بوجھ سا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو، اس کیفیت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ نماز پڑھی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، بلال ایک اقامت کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ تو جب انسان نماز کے لیے تیاری کے لیے یہ اٹھتا ہے نا، وضو کرتا ہے، جسم کے اعضاء دھلتے ہیں، تو ایک ٹھنڈک کا احساس، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اور پھر نماز میں جب وہ اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف، تو پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، اور پھر اس کا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اس نماز میں اللہ سے جو بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو پھر یہ ملاقات اس کو مزید ہلکا کر دیتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو نماز بہت فائدہ دیتی ہے، جب بھی کبھی ایک کو مشکل ہو، جب بھی کسی پریشانی میں ہو۔ اسی لیے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اور اس کی بات ہی سچی ہے۔ اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کہ وہ بے مقصد نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، کہ اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارے آزمائش کرے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہی جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بھئی یہ سب کچھ جب انسانوں کے فائدے کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے، اور انسان کو پھر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بیکار نہیں کہ ہم ایسے ہی سارا دن گزارتے رہیں۔ ایک انسان کی زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دنیا میں آنا بیکار نہیں ہے، کسی کام سے آئے ہو اس کام کو کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ سب سے بڑے توحید کے دائی اور شرک سے بیزار تھے۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے گھر سے علیحدگی اختیار کی، اور مشرکین مکہ
خود کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ موحد تھے۔ اب تمہارے پاس شرک کرنے کی کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ تمہیں اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آیت نمبر 74 سورۃ الانعام۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے۔ اور جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک سفر تھا اپنے رب تک پہنچنے کا، اور وہ تھا رب کی نشانیوں کے ساتھ۔ انہوں نے کیسے طے کیا؟ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا بلا شبہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا کہنے لگا اے میری قوم، بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پوری قوم، خاندان، سارا مال و متاع، ہر چیز سے منہ موڑ کر کس طرف چہرہ کر لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، ہر کام، ہر چیز جو بھی کریں اس کے ذریعے سے اپنے رب کی چہرے کو چاہیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار پھر کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ایمان میں ظلم شامل کرنا یہی تو شرک ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ ملا لیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، یعنی الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ پر اس آیت کو جب پڑھا تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا، کوئی گناہ نہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا، یہ وہ بات نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان کے قول کو نہیں سنا جو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس ظلم سے ہمیں بچنا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے نا اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ دل دیکھتا ہے۔ اللہ کی چاہ دراصل کیا ہوتی ہے؟ بندے کی چاہ، کہ جب بندے کا دل، بندے کی نیت، اس کا ارادہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کہ ہم واقعی ہدایت چاہتے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں، اور اگر واقعی چاہتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے کو کھول دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ
ہم سب کو سکھا دے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، سمجھا دے، مشکل سے مشکل مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل اور یسیع اور یونس اور لوط کو، ان سب کو جہان والوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ دادا، ان کی اولادوں، ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بھی، اور ہم نے انہیں چنا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو ان کی ہدایت کی پیروی کرو، کہ کہہ دو میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کتنے پیغمبروں کے نام لیے گئے، تقریباً 18 پیغمبروں کا، اس کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، اولاد اور ان کے بھائی، ان سب کا ذکر کر کے کیا فرمایا کہ اگر بالفرض محال نبی یا اس کے قرابت دار بھی شرک کر بیٹھے تو ان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جائے گا، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی کرے نا وہ قبول نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا بھی تمام عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر سے شرک ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر یہ دراصل کیا ہے، ہم سب امتیوں کو سنایا جا رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آیا، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم اسے چند ورق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تم نے جانا نہ تمہارے باپ دادا نے۔ کہو اللہ نے پھر انہیں چھوڑ دیا اپنی فضول بحث میں کھیلتے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی قدر ویسی کی ہی نہیں جیسا کہ اس کا حق تھا۔ تو قدر کیا ہوتا ہے؟ اندازہ کرنا، کسی چیز کی اصل حقیقت کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا۔ تو مشرکین نے مکہ اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے، کتابوں کے نازل ہونے کا انکار کرتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی نہیں تھی، ورنہ وہ ایسا نہ کرتے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، آیت نمبر 92 سورۃ الانعام۔ یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ تم بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈراؤ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں بھی ضرور اس جیسا نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا۔ کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ شروع میں بھی پارے کے بات ہوئی تھی بات کی، قول کی، کہ کچھ قول انسان منہ سے الفاظ بولتا ہے اور وہ
جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے لکھ لی جاتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بدلے میں ان کے لیے ہمیشہ کی ذلتیں اور رسوائیاں ہو جاتی ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک وہ تم میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گئے جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر عذاب قبر کے برحق ہونے کی بھی دلیل مل رہی ہے کہ فرشتے ہاتھ پھیلا کر کہیں گے کہ یہ جو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے نا، تو یہ آج کا عذاب سے مراد کیا ہے؟ قبر کا عذاب، قبر کی برزخی زندگی، کہ آخرت کی زندگی سے پہلے یہ زندگی درمیان کی زندگی ہے کہ جو قیامت تک انسان کو وہاں رہنا ہے۔ اب چاہے کوئی شخص کسی حالت میں بھی فوت ہوا ہو، کسی درندے نے کھایا، کسی اس کی لاش سمندر میں کی موجوں کی نظر ہو گئی ہے، جل گیا ہے، قبر میں ہے، یا کسی حالت میں بھی اس کو اس برزخی زندگی سے گزرنا ہے، اور اس برزخ کی زندگی کا احساس ایسا ہی ہے جیسے کوئی زندہ انسان احساسات رکھتا ہے نا، اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ صبح کو پھاڑ نکالنے والا، اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، اس زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستے معلوم کرو۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں جو جانتے ہیں۔ یہاں ہمیں ستاروں کی تخلیق کے مقاصد پتہ چلتے ہیں۔ تو قرآن میں ہم کو 3 طرح کے مقاصد سمجھ آتے ہیں۔ ایک یہ کہ آسمان کو زینت بخشتے ہیں، یہ ستاروں کا آسمان پر چمکنا۔ دوسرا یہ کہ شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، اور تیسرا راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ۔ ان 3 مقاصد کے علاوہ ستاروں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب کوئی ہاروسکوپ پڑھنے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بریٹن میں ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ جس میں ایسے لوگوں کو کے اوپر کام کیا گیا، ان کی پرسنالٹیز کو ان کے اوپر ان کا جائزہ لیا گیا، تو وہ کہتے ہیں جو ہاروسکوپ پڑھتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ یہ کم ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، کہ وہ اسی میں اٹکے رہتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرے گا، آنے والا دن میں کیا ہوگا، جمعے کے دن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہفتے کے دن میں کسی خطروں میں ہوں، اور بس ایسی ہی چیزوں میں۔ دراصل لوگوں کے اندر تجسس، دیکھیں کس چیز کا، اب ہم سب کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر کس چیز کا تجسس۔ تو پھر اللہ سے ہمیں دعا مانگنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ دے۔ تو ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا کفر ہے، آپ کو اس لیول پر لے جاتا ہے کہ آپ کے ایمان کو ضائع کر دے۔ تو جو شخص ستاروں سے علم حاصل کرنے، لوگوں کو غیب کی خبریں بتائے، وہ جھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد اور اس پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا، لہٰذا وہ پھر کسی نہ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ کچھ آپ سے ایسی کچھ ملتی جلتی ایسی بات کرتا ہے کہ آپ کو مزید آپ کے وہم کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ آپ کی نند ہے، آپ کی بھابج ہے، آپ کی فلاں نے آپ کے اوپر کچھ کر دیا ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے، جس کا نام لیا ہوتا ہے اس بیچارے کی شامت آ جاتی ہے، اور پھر جب اس کو سناتے سناتے گھر کے لوگوں کو بھی انوالو کرتے ہیں، ظاہر آپ نند کی بات کریں گے، ساس کی بات کریں گے تو شوہر کو بھی تکلیف ہوگی، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، آپ اپنی زندگی بھی حرام کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔ تو یہ بات کوئی یقینی تھوڑا ہی ہے، کوئی وہی تھوڑی کسی کی طرف آتی ہے کہ آپ اتنا پکا یقینی کیفیت لے لیتے ہیں اور بدگمانی پال لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اول تو وہاں جانا منع تھا، کسی کے پاس آپ گئے
اور اس سے آپ نے کچھ ایسے حساب کتاب والی کیفیت کی تو وہاں جانا ہی منع تھا۔ دوسرا پھر اس کا یقین کرنا منع تھا، وہ آپ نے کر لیا۔ تیسرا یقین کر کے ایکشن لینا منع تھا، وہ بھی کر لیا۔ تو انسان خود کو پھر کیا کرتا ہے کہ خسارہ در خسارے میں ڈال لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سمجھنے کی بات ہے، یہ علم کے ان اقسام میں سے ہے جس کو حاصل کرنے کو وبال ہے کسی بھی انسان کے لیے، جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے روک دیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتی ہیں جو سمجھتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول ماں کے پیٹ میں سپرد ہوتا ہے انسان تاکہ آہستہ آہستہ دنیا میں رہنے کی صلاحیت حاصل کرے، پھر دنیا میں آ کے ٹھہرتا ہے، پھر سپرد ہوتا ہے قبر میں تاکہ آہستہ آہستہ آخرت کا اثر قبول کر لے، پھر جا ٹھہرے گا جنت یا دوزخ میں۔ تو یاد رہے کہ قبر کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ اس لیے جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے نا تو اس وقت کیا کہیں گے، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، کیوں اٹھا دیا؟ تو وہ دراصل آخرت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر ان کو اپنی قبر آرام گاہ محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو اس لیے اور انسان کے اوپر جو برزخی زندگی ہوتی ہے یہ آخرت کے بڑے عذاب کا یوں ابتدائی حصہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر بڑے عذاب کی طرف کسی کو دھکیل دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمانوں سے کچھ پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کا پھل نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کی گابے میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ ان کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیں۔ جنوں کو شریک بنا لیا کہ شراکت میں اللہ کی کسی صفت کو کسی کے ساتھ شیئر کر لینا، یہ شراکت ہے۔ اور آج اس وقت تو اہل عرب کا کام تھا کہ اپنے لیے کچھ چیزوں کے لیے ان سے مدد مانگتے تھے، ان کے شر سے ان کی پناہ مانگنے کے لیے خود کو ان کے حوالے کرتے تھے۔ آج ہم غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے جنات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ سب بھی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، حالانکہ اس نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے بیٹے بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیں۔ وہ پاک ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اسے نگاہیں نہیں پاتی، وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، وہ نہایت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ابصار بصر سے، کہ کوئی انسان اس کو نہیں پا سکتا، کوئی انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، لیکن وہ سب کو دیکھ بھی سکتا ہے، اس کی حقیقت کو بھی جانتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی، پھر جس نے دیکھ لیا تو اس کی جان کے لیے ہے، جو اندھا رہا اسی پر ہے۔ اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں، اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں تم نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں۔ اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے وحی کی گئی ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور ہم نے تمہیں ان پر محافظ نہیں بنایا، اور نہ تم ان پر کوئی نگہبانی ہے، اور انہیں گالی نہ دو۔
جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دے دیں گے۔ اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا، پھر ان کے رب ہی کی طرف سے ان کا لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جی، کیا سیکھا آج کے بارے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اس پارہ کے اندر شرک سے بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے، بہت زیادہ شرک کے بارے میں بتایا گیا، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، اور قیامت کے دن جھوٹے معبود بے وفائی کر جائیں گے جن کو دنیا میں لوگ پوجتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، مصیبت میں وہی نجات دیتا ہے۔ ایون کہ یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دی جاتی، اتنے اعلیٰ مرتبے کے پر فائز ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگنی چاہیے فوراً، اور جہالت کی بنا پر کوئی انسان سے غلط کام ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ بارک اللہ۔ اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود ہی اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، جو بھی اس نے دنیا میں کمائی کی ہے، اور ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ صحیح۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم اصل میں کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، کسی کی حق میں کمی کرنا، اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ اللہ کو اس کے حق سے محروم کر دینا۔ اور ظلم کیا ہے؟ آخرت میں اندھیروں کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔ ظلم اللہ کے ساتھ اور نہ ہی بندوں کے ساتھ کرنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اور یہ جو گناہ ہیں، ہمارے گناہ نعمتوں کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ اچھی بات جو ہے وہ درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح صبر اور نرمی جو ہے وہ مومن کی شان ہے اور اس کے اخلاق کا حصہ ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے جو دل پہ پردے آ جاتے ہیں، تو اس میں اگر میں اپنی بات کروں تو قرآن کی سمجھ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس پورے پارے میں غور و فکر کی طرف جو ہے نا وہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس کائنات پہ غور و فکر کریں، اپنے ارد غور و فکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ اور ایک ہوتی ہے نا ظاہری طور پر کسی بات کو سمجھ جانا، اور اس کو واقعی معنوی طور پر کسی بات کو سمجھ جانا کہ اس کی کیفیت ہمارے اوپر ایسے طاری ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی ہنڈیا جوش مار رہے ہو، مطلب آپ ایسے ہچکیوں کے ساتھ کبھی روئے۔ اور یہ جیسے آج بھی بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ تیری امت ہے جو ان کو عذاب دے یا نہ دے، تو پھر اس پر بھی کہ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آیت پر گزاری اور روتے ہوئے اپنی امت کے لیے فریاد کرتے رہے۔ تو یہ گویا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا آپ کا اللہ کے ساتھ ایک اتنا زبردست لنک بن جاتا ہے کہ پھر عموماً انسان، خاص طور پہ خواتین تو پھر بھی ایموشنل ہوتی ہیں نا، تھوڑا اپنے ایکسپریسو ہو جاتی ہیں، مرد حضرات کبھی روتے نہیں ہیں، لیکن اپنی ہر چیز کو ایک طرف رکھ کر اپنے رب کے آگے بالکل ڈھہ جانا، جس کو کہتے ہیں نا، آپ گر گئے اپنی عاجزی میں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ انبیاء کی بات آتی ہے، صحابہ کا بھی طریقہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر روتے تھے کہ قرآن پڑھتے تھے کہ انہیں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رہتا تھا، اور مشرکین میں سے قریش کے سردار ان سے ڈر جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا روب، کہ جو شخص جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کے سامنے، اتنا ہی زیادہ وہ لوگوں میں معتبر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔